السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نشان حیدر پانے والے ان شہداء کا ذکر کیا تھا جنہوں نے میدان جنگ میں جمع مردی کا ثبوت دیا اور اس قوم کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج ہم اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے اور چند مزید شہداء کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ پاک فضائیہ کے جانباز پائلٹ راشد منہاس 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ مارچ 1971 میں راشد منہاس نے پاک فضائیہ میں بطور کمیشن GDB پائلٹ شمولیت اختیار کی اور اگست 1971 کو پائلٹ آفیسر کے عہدے پر ترقی پائی۔ 20 اگست 1971 کو وہ اپنی پہلی سولو فلائٹ پر روانہ ہو ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے انسٹرکٹر مطیع الرحمان طیارے کو رن وے پر روک کر سوار ہو گئے اور جہاز کا رخ دشمن ملک بھارت کی جانب موڑ دیا۔ وہ بھارتی فوج کی جانب سے پلان جاسوس تھا اور طیارے کو دشمن ملک میں اتارنا چاہتا تھا۔ راشد منہاس نے بروقت حاضر دماغی اور بہادری سے کام لیتے ہوئے جہاز کا رخ زمین کی جانب موڑ دیا۔ جہاز تباہ ہونے سے راشد منہاس نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ وہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والے پاک فضائیہ کے پہلے نشان حیدر پانے والے اب تک اکیلے آفیسر ہیں۔ اللہ پاک ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ میجر شبیر شریف شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ میجر شبیر شریف شہید سابقہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے بڑے بھائی اور میجر عزیز بھٹی شہید کے بھانجے تھے۔ آپ 28 اپریل 1943 کو گجرات کے علاقہ کنجا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپریل 1964 میں فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1971 کی جنگ کے موقع پر آپ کو بطور کمپنی کمانڈر فرنٹیئر فورسز ریجمنٹ سلیمان کی محاذ پر تعینات کیا گیا۔ اس دوران انہوں نے دشمن فوجیوں اور ٹینکوں کو بھاری نقصان پہنچایا اور 6 دسمبر 1971 کو ملک و قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر محض 28 برس تھی اور ان کی ہمت اور بہادری کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر رحمۃ اللہ علیہ۔ جوان سوار محمد حسین شہید 18 جون 1948 کے دن ڈھوک پیر بخش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی اور میٹرک کا امتحان دیوی ہائی اسکول سے دیا۔ اسی دوران 1965 کی جنگ چھڑ گئی اور آپ نے تمام بھرتی کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1971 کی جنگ میں وہ اپنی یونٹ کے ساتھ ہر بڑھ کے مقام پر تعینات تھے۔ فوج میں اگرچہ وہ ڈرائیور تھے لیکن انہوں نے یونٹ کے ہر کام کو خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ سوار محمد حسین شہید 5 دسمبر 1971 کو ظفر وال شکر گڑھ کے محاذ پر دشمن کی گولہ باری کی پرواہ کیے بغیر خندق میں موجود اپنے ساتھیوں کو گولہ بارود پہنچاتے رہے اور پھر خود بھی ٹینک شکن توپوں کے پاس جا کر دشمن کے ٹھکانوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ آپ کی اس جانباز کارروائی سے دشمن کے جدید ترین ٹینک بہت بڑی تعداد میں تباہ ہوئے۔ 10 دسمبر 1971 کو سوار محمد حسین شہید کی مشین گن کی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ سوار محمد حسین شہید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاک فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے جوان تھے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید ضلع راولپنڈی کے ایک گاؤں پنڈ ملکان محفوظ آباد میں 25 اکتوبر 1944 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے 25 اکتوبر 1962 کو پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1971 کی جنگ کے دوران محفوظ واگا اٹاری سیکٹر میں تعینات تھے۔ 16 دسمبر کی رات جب جنگ بندی کا اعلان ہوا تو ملکنجری کا کچھ علاقہ پاکستان کے قبضے میں آ چکا تھا۔ جنگ بندی کا اعلان کے بعد پاکستانی افواج کو کسی حملے کی امید نہیں تھی۔ مقبوضہ علاقہ چھڑانے کے لیے دشمن نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 17 اور 18 دسمبر کی درمیانی شب بھرپور حملہ کر دیا۔ پاکستانی فوج میں لانس نائک محمد محفوظ کی پلاٹون نمبر 3 براول دستے کے طور پر سب سے آگے تھی، چنانچہ اس سے خودکار ہتھیاروں کا سامنا کرنا پڑا۔ لانس نائک محمد محفوظ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ ایک مرحلے پر جب ان کی مشین گن دشمن کی گولہ کیل لگنے سے تباہ ہو گئی تو انہوں نے لپک کر ایک شہید ساتھی کی مشین گن اٹھائی اور دشمن پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ اسی دوران ایک گولی ان کی مشین گن کو لگی اور وہ مشین گن ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نہتے شاہین نے ایک بھارتی سپاہی کو گلے سے دبوچ لیا۔ قریب تھا کہ وہ اسے گلا گھونٹ کر جہنم واصل کرتے کہ ایک دوسرے بھارتی سپاہی نے سنگین مار کر انہیں شہید کر دیا۔ لانس نائک محمد محفوظ کو ان کی بہادری کے اعتراف میں ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ وہ محفوظہ آباد کے مقام پر سپرد خاک ہیں۔ کرنل شیر خان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ مارکا کارگل کے ہیرو کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو سوابی گاؤں نواں کلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1994 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ کرنل شیر خان شہید نے مارکا کارگل کے دوران 70,000 کلومیٹر کی بلندی پر قائم
گلتری کے مقام پر 5 حفاظتی چوکیاں قائم کی۔ ان چوکیوں کی مدد سے دشمن کی ہر چال پر نظر رکھنا آسان تھا۔ بھارتی فوج نے کئی بار ان چوکیوں پر قبضے کی نیت سے حملے کیے اور بار بار کرنل شیر خان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوانمردی سے دشمن کا ہر حملہ ناکام بنا دیا۔ پریشان ہو کر دشمن نے بھرپور طاقت سے حملہ کرنے کی ٹھانی اور 2 بٹالین فوج کے ساتھ چوکیوں پر حملہ کیا۔ کرنل شیر خان کے ساتھ صرف 21 مگر شیردل سپاہی تھے۔ ہتھیار ڈالنے کے بجائے جوانمردی سے دشمن کا مقابلہ کیا اور کئی بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا۔ کرنل شیر خان نے نہ صرف دشمن کو پیچھے بھاگنے پر مجبور کیا بلکہ ان کے بیس کیمپ تک جا پہنچے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شجاعت کے اعتراف میں پاک فوج نے ان کو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا اور ان کی شجاعت کا اعتراف بھارتی فوج نے بھی کیا۔ حوالدار لالک جان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹائیگر ہل کے مقام پر جو چوکی کیپٹن کرنل شیر خان اپنی شہادت سے قبل جیت چکے تھے، اس پر قبضہ رکھنے کے لیے مسلسل جدوجہد ضروری تھی۔ حوالدار لالک جان انفینٹری کے نڈر اور بہادر سپاہی تھے۔ دشمن کسی بھی قیمت پر یہ چوکی حاصل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا 2 بار لالک جان کی چوکی پر حملہ کیا گیا، مگر اسے اس بہادر ہیرو کے ہاتھوں منہ کی کھانی پڑی اور مسلسل 2 راتوں کے حملوں میں ناکام ہو کر دشمن اپنی لاشوں کے انبار چھوڑ کر پسپسا ہوتا رہا۔ تاہم 7 جولائی کو دشمن نے حوالدار لالک جان کی چوکی پر توپ خانے سے شدید فائر کیے، جس میں حوالدار لالک جان شدید زخمی ہوئے اور دشمن کے دیے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی جرأت و بہادری کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر سے نوازا۔